السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جو آپ لوگوں نے آج ٹاپک رکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. جی جی. اور پنجتن پاک میں فاطمہ زہرا کی کیا اہمیت ہے اور پنجتن میں کون کون لوگ ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. دلوی صاحب کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ میں اس کا جواب بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر سے شروع کروں گا. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین اور مصطفیٰ علی. یہی پانچ اہل بیت اطہار میں مانے جاتے ہیں. قرآن کریم نے انہی کی تطہیر کی آیت نازل فرمائی ہے. اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا مقام یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک میں ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ فاطمہ انتی اول اہل بیتی لحوقا بی، اے فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، نور نظر، تم اہل بیت میں سب سے پہلی ہو جو مجھ سے لاحق ہوگی، یعنی میرے قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے تم ہی آؤ گی. آپ کو میں یہ واقعہ بتا دوں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بات فاطمۃ الزہرا کے کان میں کہی کہ فاطمہ رونے لگ گئی. پھر اگلے ہی پل آپ نے کچھ ایسی بات دوسرے کان میں کہی کہ آپ ہنسنے لگ گئے. پہلا جملہ آپ نے یہ کہا کہ فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں. اس پہ وہ فاطمہ رونے لگ گئی. دوسرا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تم مجھ سے ملو گی، تم آؤ گی میرے یہاں. اس پہ وہ خوش ہو گئی. یہ ہے فاطمہ کا مقام پنجتن پاک میں. اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے فاطمہ کے علاوہ دنیا میں فاطمہ سے زیادہ کوئی افضل انسان دیکھا ہی نہیں سوائے ان کے والد بزرگوار کے. یہ ہے فاطمہ کا مقام. جی بالکل، بہت اونچا مقام ہے ان کا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ازبر غلام رسول دہلوی صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں لگاتار حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ کیسے ان کی زندگی رہی، ہم کیا کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل پر بھی ہم چرچا کر رہے ہیں یہاں. تو حضرت فاطمہ نے قیام اللیل پر بھی کافی کچھ باتیں کہی ہیں، وہ کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے مکمل، فاطمہ بتول. تو بتول کے معنی پہ میں بتانا چاہوں گا، اس میں ہی اس سوال کا جواب بھی پوشیدہ ہے. فاطمۃ الزہرا کا پورا نام ہے فاطمہ الزہرا البتول. بتول کے معنی ہوتے ہیں جو سب سے کٹ کر کے اللہ کے لیے خلوت گزینی کرے، گوشہ نشینی کرے، تنہائی میں خدا کی بندگی کرنے والے کو بتول فرماتے کہا جاتا ہے. اور دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے لیے سب سے کٹ جاؤ، مخلوق خدا سے کٹ کے خالق سے رشتہ جوڑ لو. یہ معنی ہے بتول کا کہ بتول ایک ایسی بندی کو کہتے ہیں جس میں یہ صفت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ہی آپ کو بتول کہا گیا. آپ کی عبادت و ریاضت کا مقام یہ تھا اور حالت یہ تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا. خود آپ کے شوہر نامدار سید الاوصیاء، سارے ولیوں کے سردار مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی بندگی میں، خدا کے لیے طاعت میں، خدا کے لیے تنہائی میں عبادت کرنے میں فاطمہ سب سے بہترین ساتھی ہے. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ قیام اللیل کتنا کیا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود قیام اللیل کیا کرتے تھے، لیکن فاطمۃ الزہرا کا مقام یہ ہے کہ آپ امور خانہ داری بھی کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا خود کام کیا کرتی تھی، کوئی خادمہ نہیں رکھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی علیہ السلام نے بھی انہیں خادمہ فراہم نہیں کیا تھا. ایک مثال قائم کرنے کے لیے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ خادمہ کے بغیر کس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، پیروں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ آپ کے
والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے آپ خود قیام اللیل اتنا کرتے تھے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کملی والے حبیب رات کو قیام کیا کیجیے لیکن تھوڑا کم کیا کیجیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لیں. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے محبوب اتنا زیادہ قیام کرے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جائے. یہ دیکھ کر کے آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا جو آپ کے نقش قدم پہ سب سے زیادہ چل رہی ہیں وہ بھی قیام اللیل کیا کرتی تھی. ان کا نام نامی اس میں گرامی ہی بطول پڑ گیا ہے. اور آپ کی عبادت و ریاضت کا مقام یہ تھا کہ فرشتے ہمیشہ سایہ فگن ہوتے تھے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پہ. اور آپ کی عبادت و ریاضت کی برکتوں سے پورا اسلامی سماج مدینہ کا جو اس وقت مدینہ کی ریاست تھی وہ فیضیاب ہو رہا تھا. اور ان سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انسپائرڈ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ سے بہترین افضل ترین میں نے کوئی شخصیت ہی نہیں دیکھی سوائے ان کے والد بزرگوار. جی جی بالکل. اور بہت بہترین انداز میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ اور ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ظاہر طور پر تمام دقتوں سے بخوبی سامنا اس کا کر سکتے ہیں.